ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں کراچی. اس وقت ایم کیو ایم رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بحاف پر ایم کیو پاکستان ان کے تمام دعووں کو رد کرتی ہے اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط انفارمیشن، غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کچھ اچھا ہوتا تو ہم ببانگ دوحل ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے. آج میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایم کیو ایم پاکستان جو کہ اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پہ ہے، ہم نے بھرپور انداز میں ہمارے ایم پی ایز نے سندھ کے لوگوں کا مقدمہ، بالعموم پورے سندھ کا مقدمہ اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں سے جہاں سے ایم کیو ایم کے نمائندے منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچے ہیں، ہم نے بھرپور انداز میں لوگوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے. لوگوں کی آواز بنے ہیں اور بھرپور انداز میں حکمرانوں کے سامنے اور خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے سامنے ہم نے عوام کا مقدمہ پیش کیا ہے. میں اس بجٹ کے دوران ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے جس طرح سے عوامی ایشوز کے اوپر ایک منفرد انداز میں عوام کا مقدمہ، عوام کی آواز وہ بنے ہیں، میں اس پر ایم کیو ایم کے تمام منتخب نمائندوں کو اور خاص طور پر سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے ایم پی ایز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے پاس اس کراچی سے، پورے سندھ بھر سے، پورے پاکستان سے اس تمام کارکردگی پر بہت پازیٹیو رپورٹ ہے. لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے. آئیں میں آپ کے ذریعے سندھ کی حکومت نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹیڈ دور حکومت میں جو کچھ بھی نہیں کیا، سندھ تباہ برباد ہو گیا، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. اور اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھ کر خوش نہ ہو جائے کہ بس انہوں نے جو کہا اس سے مان لی گئی یہ بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں بھی، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے. جہاں آپ کو اربوں روپے خرچ کر کے اور ٹی وی اسٹارز کو اور ماڈلز کو لا کر اور ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جو ہے وہ کوئی 2-3 منٹ کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آئے، سمجھو دال میں کالا ہے. ابھی آپ ٹی وی کھولیں، ہر سیکنڈ کے بعد کوئی نیا ایڈ آ رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا. لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، لوگ خود بولیں گے کہ ہاں آپ نے کام کیا ہے. لیکن اربوں روپے صرف اشتہارات میں لگائے جا رہے ہیں، ایز اف کہ کوئی الیکشن کا سال چل رہا ہے، کوئی الیکشن 2-3 مہینوں کے بعد الیکشن آنے والے. خیر، آپ کے مالکان کے مزے ہیں بھائی، پیسے کما رہے ہیں، میں اس پہ نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس تو خیر نہیں ہے کبھی بھی اس طرح کے حالات رہے کہ ہم آپ کو اتنی ایڈورٹیزمنٹ دے سکیں. تو ہماری بات بھی پہنچا دیجیے گا لوگوں تک، بہت مہربانی. اور آپ کرتے ہیں ہمیشہ ہماری، پھر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو میں آپ کی آمدنی ہو رہی ہے یہ ایک طرف، لیکن یہ لوگوں کا پیسہ ہے. یہ کسی کی زمین یا کسی کی پیداوار سے یہ پیسہ نہیں آ رہا، کسی کی ذاتی جیب سے یہ پیسہ نہیں آ رہا. یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دی جا رہی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ بیانیہ گھڑا جا رہا ہے، لوگوں کا اضطراب دیکھ کے، لوگوں کی حالات کو دیکھ کر، اس میں بہت زیادہ جھول ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. جب آپ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اپنی بات کو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ورنہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کام ہوتا ہے آپ جا کر دیکھیں، آج تک کبھی بھی کسی حکومت کو ایڈورٹیزمنٹ
اشتہارات لگا کر اپنی کارکردگی کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہم نے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن چلائی تھی, 300 ارب روپے خرچ کیے تھے 4 4.5 5 سالوں میں, ایک ایڈ نہیں دیا کسی ٹی وی پہ. آج تک مجھے 16 سال ہو گئے اس شہر کی نظامت کو چھوڑے ہوئے. آج بھی جس علاقے میں کھڑے ہو لوگ ہمارے کاموں کو یاد کرتے ہیں, بتاتے ہیں. ہمارا دشمن بھی ہمارے کاموں کی تعریف کرتا ہے. اس زمانے میں جو کام کوئی اشتہارات نہیں دیے. ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, تاکہ آپ کو اپنے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو بتانے کا موقع نہ ملے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے, تو آپ کو بتا تقریباً 18,000 ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے 15 سالوں میں خرچ کر چکی ہے. 18,000 ارب, 1-2 ارب نہیں, 100 ارب نہیں, 18 ارب نہیں, 1800 ارب بھی نہیں, 18,000 ارب سندھ کی حکومت اپنے رپورٹس کے مطابق 18,000 ارب تقریباً خرچ کر چکے ہیں. 18,000 ارب روپے اتنے ہو گئے کہ اگر آپ سندھ کو 50 دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں, نیا سندھ 50 نئے سندھ بنا لیں آپ, اتنا پیسہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان اشتہارات سے نظر اٹھائیں اور کراچی سے چلنا شروع کریں اور جام اور کشمیر تک آپ سفر کریں, تو خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ اس گاڑی کی وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, یہ تمام لوگ کہتے ہیں. تو ہر طرف تباہی بربادی ہے, کراچی سے لے کر کشمیر تک. 18,000 ارب روپے. اس 18,000 ارب روپے میں تعلیم جو کہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے, تقریباً 3200 ارب روپے خرچ ہوئے. 3200 ارب, 3.2 ٹریلین روپیز. 3,200 ارب روپے, 3,200 ارب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے, 7.6 ملین کڈس جن کی عمر ہے اس بنے کی, وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں. 76 لاکھ کی آبادی کا دنیا میں 50 ممالک کہتے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. دنیا میں 50 ممالک, دنیا کے 50 ممالک کہتے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. دنیا کے 50 ملکوں سے بڑی آبادی سندھ میں ان بچوں کی ہے جو کہ جن کی عمر ہے اسکول نہیں جا رہے, وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. 1% 15 سالوں میں ان بچوں کے جو کہ اسکول نہیں جا رہے, ان کے اسکول نہ جانے والے بچوں کی پرسنٹیج میں 1% کی کمی نہیں آئی ہے. 1% کی کمی نہیں آئی ہے. پیسے کتنے خرچ کر دیے؟ 3,200 ارب روپے. 3,200 ارب, کروڑ نہیں, 3,200 ارب روپے تعلیم میں خرچ ہو گئے. یاد دلاتا چلوں, کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں میرے زمانے میں شامل ہو گیا. MQM نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. دنیا کی رینکنگ ایویلویٹ کرنے والی ایجنسیوں نے, دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم نے کراچی کو میرے زمانے میں, MQM کے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا. آج کراچی دنیا کے 5 انتہائی انسانوں کے رہنے کی غیر مناسب جگہ میں شامل ہے. 5 انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہے, ایک ہے ورلڈ بیسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ, اس میں ہمارے زمانے میں MQM کے زمانے میں کراچی کا 12واں نمبر تھا. ایک رینکنگ ہے دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ, دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر کون تھے, اس میں آج اس 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد آج یہ شہر دنیا کے
4-5 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ میں شامل ہے۔ کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں سندھ میں؟ 18,000 ارب روپے۔ کتنے پیسے خرچ کیے تھے کراچی میں؟ 300 ارب روپے۔ 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ 300 ارب روپے کا ایک ایک روپے، ایک ایک پیسہ حلال طریقے سے کراچی میں لگا تھا، اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، کوئی کٹ نہیں تھا، اور راتوں کو جاگ کر شہر کی آبیاری کرتے تھے، رنگ، نسل، زبان، مسلک کی تفریق کے بغیر۔ آج لیاری میں جو پانی جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور کے میئر کے ہاتھوں سے ڈالی ہوئی لائن کا پانی آج لیاری میں جا رہا ہے۔ آج جو بابا آئیلینڈ، بگ آئیلینڈ، سوالے شمس پیر سمندر کے اندر ہمارے زمانے میں جو پانی کی لائنیں ڈلی، وہ ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے اس کے خرچ کیے ہوئے فنڈ کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ ان کو۔ کراچی میں رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سندھ میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم سندھ حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 15 سال کی پریزنٹیشن پیش کی ہے، سندھ کے حکمرانوں کے سامنے عوام کا مقدمہ پیش کیا۔ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی نے بہتر انداز میں عوام کا مقدمہ لڑا۔ 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں، ہم سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہوتے ہیں، ہم پہلے سنتے تھے اس پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور سے پہلے ٹیچر گھوسٹ ہوتا تھا کہ بھائی ٹیچر ایک گھوسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آ نہیں رہا اور وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ ابھی ٹیچر گھوسٹ کا تو چکر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے گھوسٹ ٹیچر ہیں، اسکول ہی گھوسٹ ہے، 1 2 100 200 نہیں، 11,000۔ سندھ کی صوبائی سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جب رپورٹ منگائی تو 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ زمین پر اسکول نہیں ہے، اس کا فنڈ آ رہا ہے، اس کی پانی کا پیسے آ رہے ہیں، اس کی بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کے ٹیچرز کی تنخواہ آ رہی ہے، اس کے بچوں کے یونیفارم کے پیسے آ رہے ہیں، کتابوں کے پیسے آ رہے ہیں، اسکول ہی نہیں ہے۔ 11,000 اسکول ہی نہیں ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ تو یہ کسی ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں دکھائی جا رہی بات، کہیں یہ مینشن نہیں کیا جا رہا کہ 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں سندھ کے اندر، اور ان انٹرپٹیڈ کو یہ پہلا دور تو نہیں، وہ 3 دور ادوار گزر گئے، 15 سال، اور اس 18ویں ترمیم کے بعد۔ کراچی میں رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے صوبے میں کچھ نہیں کیا، دنیا میں کہیں بھی اشتہار کے ذریعے کارکردگی نہیں بتائی جاتی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 15 سال میں 18 ارب روپے خرچ کیے ہیں، لیکن ملک میں کوئی بہتر نہیں آئی ہے۔ سندھ کے حکمرانوں کے سامنے عوام کا مقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 15 سال کی پریزنٹیشن کی کارکردگی پیش کی ہے۔ اگر سندھ میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم سندھ حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی نے بہتر انداز میں عوام کا مقدمہ لڑا ہے، دنیا میں کہیں بھی اشتہار کے ذریعے کارکردگی نہیں بتائی جاتی۔ پیپلز پارٹی نے صوبے میں کوئی کام نہیں کیا، حکومت پچھلے 15 سال میں 18 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، لیکن کارکردگی 0 ہے۔ اگر سندھ میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم تعریف کرتے ہیں۔ کو ہٹا دو تو پھر پتا چلے کہ سندھ کے اسپتالوں کی کنڈیشن کیا ہے، تو پھر پتا چلے کہ سندھ میں ہیلتھ کی فیسلٹیز کی اصل صورت کیا ہے۔ اصل صورت کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ اصل صورت یہ ہے کہ حیدرآباد میں سلنڈر کا دھماکہ ہوتا ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جھلس جاتے ہیں۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد، کوئی برنس وارڈ نہیں ہے، وہاں سے جلے ہوئے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈال کر کراچی لایا جاتا ہے، اور 26 معصوم لوگ ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میں بیچارے شہید ہو جاتے، ان کو وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں ملی۔ اگر ہسپتالوں کی ایسی کنڈیشن ہوتی تو کراچی کے بعد دوسری جگہ حیدرآباد، جہاں پر پورے سندھ کا انسان آتا ہے، جہاں پر پورے سارے، تو وہاں پر ایک برنس وارڈ تو ہوتا،
ان غریب مریضوں کو، بیچاروں کو، جلے ہوئے لوگوں کو اتنے تکلیف دہ عمل سے گزار کر کراچی لانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ سب کے سب بیچارے شہید ہو گئے. یہ ہے اصل پکچر، یہ ہے سندھ میں ہسپتالوں کی اصل پکچر. چلے ہمارے ساتھ عباسی شہید ہسپتال، کتے لوٹ رہے ہیں. میرے زمانے میں ایک دن میں 8,000 سے 9,000 آؤٹ گوئنگ پیشنٹ آتا تھا. تمام مشینیں آپریشنل تھی، MRI ہوتی تھی، CT اسکین ہوتا تھا، لیتھوٹرسپی ہوتی تھی وہاں پر. اور وہاں پر 5 روپے کی پرچی پر بچوں کا وینٹیلیٹر موجود تھا، انسان بڑوں کا وینٹیلیٹر موجود، جس کی قیمت باہر دوسرے اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں اس زمانے میں، آج سے 16 سال پہلے کی بات کر، 20,000 روپے پر ڈے. ہم 5 روپے میں غریبوں کو وینٹیلیٹر لگاتے تھے. ہم 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں 2.5 لاکھ روپے کی جو سرجری باہر ہوتی تھی ہم بائی پاس کرتے تھے. ہم 30,000 روپے میں 1.25 لاکھ کی اسٹینٹ کو ڈالتے تھے سبسیڈائز ریٹ پر. 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں ہم 5 روپے کی پرچی پر دانتوں کا مہنگا ترین علاج کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں کرتے تھے. یہ چھوٹی سی سٹی گورنمنٹ تھی، اس کی ایڈمنسٹریشن کرتی تھی اپنے پیسوں سے. کوئی ایک مثال آپ قائم کر کے دکھائیں، بتائیں. تو سندھ میں اسپتالوں، یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، آپ چل کر دیکھیں. میں اگر اتنا سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں سندھ کے اسپتال اور اسکولوں کی تعریف کرنے والے اور ان کے ایڈورٹیزمنٹ بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سندھ کے تعلیمی اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں. اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں. سارے جو لوگ وہ سب لوگ جو حکمران ہیں سندھ کے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں تعلیمی نظام بہت اچھا کر دیا ہے تو بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. اگر کہیں اب تک توجہ نہیں گئی ہے تو سارے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا کر سندھ کے سرکاری اسکولوں میں بھیجیں. بتائیں کہ ان کے گھر والوں کا علاج اور ان کا علاج کہاں ہوتا ہے. جو اسپتال وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہاں ہوتا ہے، سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے. اگر اب بھی نہیں ہو رہا تو اب علاج کروائیں وہاں پر. جواب نفی میں آئے گا. تو 15 سال بہت ہوتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. سندھ میں ابھی جو یہ بجٹ آیا ہے، NFC ایوارڈ میں 7,600 ارب روپے صوبوں کو بٹ رہے ہیں. اس میں سے سندھ کو 1,800 ارب روپے ملیں گے، 1,800 ارب روپے. اور ان کا اپنا تخمینہ ہے کہ 600 ارب روپے خود کمائیں گے. تو یہ ہو گئے 2,400 ارب روپے، تقریباً 2,400 ارب روپے. یہ جو ہے اس کا 90% کراچی کما کر دے رہا ہے. جو وفاق کو جا رہا ہے وہ بھی، اور سندھ کی آمدنی کا 99% کما کے ہم دیتے ہیں. اس 2,400 ارب روپے میں سے کراچی کے لیے صرف 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں. صرف 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ٹوٹل آپ کو اگر موازنہ دے دوں، پنجاب نے اپنی بجٹ کا تقریباً 15% لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا ہے. خیبر پختونخوا نے اپنی بجٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.